अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। सर्द मौसम होता है और बंदे का दिल कर रहा होता है बस कहीं बाहर घूमने जाए। और बाहर की आजकल जो सर्द हवा चल रही है वो वैसे भी इंसान को ना भा जाती है क्योंकि ज़्यादा ठंड आ रही है तो वैसे भी हम अंदर जो है ना वो भागने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी हीटर में जाके बैठे। लेकिन आजकल का जो मौसम है वो दिल कर रहा होता है कि इंसान जो है ना वो बाहर घूमे फिरे, वॉक करे, चाय पकौड़े समोसे इंजॉय करे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो करना भी चाहिए क्योंकि सारा दिन देखें आप अपने ऑफिस को देते हैं, काम को देते हैं, तो शाम को जाके थोड़ा सा इंजॉय कर लिया करें। और अगर शाम को टाइम नहीं मिलता तो सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक जिसको आप कहते हैं वो कर लिया करें। सुबह सुबह वैसे भी जो ठंड और जो सुबह की हवा, ताज़ा हवा होती है वो इंसान अगर उसको फील कर ले तो उसकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और सारा दिन आपका जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है, फ्रेश। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि भाई सुबह सुबह हमसे नहीं उठा जाता, बस उठना है और ऑफिस जाना है, सारे काम करने हैं या कॉलेज जाना है, तो हम ज़रा लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। लेकिन आप आज़मा के देखें, हम जितना जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ के वॉक के लिए निकलेंगे, वो सुबह सुबह ताज़ा हवा जब हम लेंगे ना उससे हम इतने फ्रेश हो जाते हैं और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं ना कि सारे दिन की थकावट हमें बिल्कुल महसूस नहीं होती है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो आपने 2 घंटे बेड को देने हैं ना वो 2 घंटे आप ताज़ा हवा ले लें। ताज़ा हवा ज़रा खाएँगे तो आप में एनर्जी आ जाएगी, दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो वो 2 घंटे आप सोते रहेंगे, बस फील नहीं होगा, कभी राइट कभी लेफ्ट, आप करवटें ही लेते रहेंगे, आप उस तरह सुकून से सो भी नहीं सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि आप वही टाइम अपना 2 घंटे इधर उधर वेस्ट कर दे बेड पे, वो जाके 2 घंटे अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा लगा ले, जाके ताज़ा हवा जो है वो ले ले। और बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डाले क्योंकि हम बड़े कहते हैं ना कि खुद भी लेज़ी हैं, बच्चों को भी बना देते हैं, नहीं हमारे बच्चे तो बड़े लाडले हैं, बस वो सो रहे हैं ना, कोई बात नहीं थोड़ी देर और सो ले। सारी रात उन्होंने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे लगे रहना है, टीवी देखते रहना है, उस पर हमने उनको मना नहीं करना, उस पर हाँ ठीक है देखते रहे, लगे रहें। और अगर सुबह जब हम उनको जो है ना वो उठाने की बात आ जाए, उनकी रूटीन को चेंज करने की बात आ जाए तो नहीं, कोई नहीं, बच्चे हैं 2 घंटे और सो ले, उसके बाद उन्होंने स्कूल जाना है, सारा दिन उन्होंने पढ़ाई करनी है। तो ये आदत जो है ये बहुत ही बुरी आदत है बच्चों में। कम से कम ये अपनी जो लेज़ीपन, अपनी जो आदत है ना वो बच्चों में ना मुंतकिल करें, उनकी रूटीन को चेंज करें क्योंकि उन्होंने कल को अपना मुस्तकबिल बनाना है। अगर यही रूटीन उनकी रहेगी तो वो आगे बढ़ के वो क्या करेंगे, वो तो बस वही लेज़ीपन का शिकार रहेंगे और अपने अंदर वही सुस्ती महसूस करेंगे और फिर ये इस चीज़ को ब्लेम करेंगे हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, हमसे कुछ हो क्यों नहीं पा रहा। भाई वो जो एक बचपन से हमने चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं वो फिर इतनी आसानी से तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, ज़ाहिरी बात है आगे जाके वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगी। तो इससे पहले कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो, उनको इस चीज़ से निकालें, सुस्ती से निकालें, उनमें अच्छी आदतें जो हैं वो देखिए माँ बाप का काम होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी परवरिश कर रहा है, थोड़ी सी सख्ती, देखिए सख्ती आपको फील होगी कि मैं बच्चे पे सख्ती कर रही हूँ, लेकिन वो सख्ती, उसका जो रिजल्ट है ना वो आपको आने वाले वक्तों में महसूस होगा कि ये वाकई मैंने अच्छा किया था, इस पे आज मैंने सख्ती कर ली थी। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो उसका जो आपको हर्जाना देना पड़ेगा ना वो फिर बड़ी कहते हैं दर्दनाक भी हो सकता है क्योंकि जब ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को देना तो वो फिर सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देते हैं और बाद में फिर आपके हाथ नहीं आते। वही बच्चे होते हैं जो बाहर उनकी कंपनी ऐसी नेगेटिव हो जाती है जिससे उनकी तरबियत टोटली बिगड़ जाती है, नशे पे लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब बुराइयों जो है ना वो अपना लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बच्चों के काम पे, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें और उनको सुस्त होने का मौका ना दें। अगर वो सुस्त हो रहे हैं ना, लेज़ी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसकी रूटीन थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, उस पर सख्ती करें और उसको वो चीज़ें बताएं जो उसके लिए आने वाले वक्तों में बेहतर होंगी। और आज हमने उन बच्चों की एजुकेशन पे भी बात करनी है क्योंकि आपको पता है कोविड जैसे ही आया तो एक बड़ी अजीब सी रूटीन हमारी होगी, डिस्टर्ब हम हुए, एकदम से लॉकडाउन हमारे ऊपर आया था, हम उस चीज़ के आदी नहीं थे क्योंकि रूटीन के काम चल रहे थे और रूटीन में सारी चीज़ें ऐसी जा रही थी कि सडन हमारे ऊपर एक बर्डन आ गया और एक हमें घरों में बंद होना पड़ा। तो हमारे लिए मुश्किल हुआ, बहुत सारे लोग डिप्रेस हुए काम की वजह से, एकदम घर बैठने की वजह से, और घर से बाहर आप लोगों ने नहीं निकलना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि हमने जिन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया था और कहते थे कि इसके बिना तो हम नहीं रह सकते, वही सारी चीज़ें ना करके भी आज हम जिंदा हैं, हमारी लाइफ चल रही है, रूटीन से चल रही है। तो बस थोड़ा सा मुश्किल हुआ, डिप्रेस हुए लोग। तो इसमें बच्चों की रूटीन, जो स्टूडेंट्स थे उनकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई, उनको स्टडी कुछ लोग तो घर में करते रहे, ऑनलाइन स्टडी का सिलसिला भी जारी हुआ, लेकिन वो लोग जो साइड एरियाज़ के थे जहाँ पे नेट इशू था, सिग्नल नहीं ठीक आते थे, वो लोग कैसे जो है वो इस चीज़ को लाइव ऑनलाइन जो क्लासेस थे उसको ले सकते थे। तो
ایک نقصان ہوا ایجوکیشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو روٹین ڈسٹرب ہوئی وہ یہ کہ بچے زیادہ ٹی وی دیکھنے کے عادی ہو گئے, زیادہ موبائل یوز کرنے کے عادی ہو گئے, زیادہ سونے کے عادی ہو گئے, اور وہ تعلیم سے تھوڑا سا پیچھے ہونا شروع ہو گئے. مطلب ایک بندے کو وہ بوجھ لگنے جیسی بات لگ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ان پہ تھوڑا سا میں نے خود اپنی پرسنلی اپنے جو فیملی ان کو بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ ان میں بھی یہ چیز پائے گی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایجوکیشن پہ بات کریں اور جانیں کہ اب یہ ایک روٹین تو بچوں نے اپنا لی. تو ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ. بچے جو پیرنٹس ہیں وہ تو گھر تک بچے کو رکھتے ہیں, لیکن جو ان کے اساتذہ ہے, جو ان کے استاد ہے, جو ان کو ایک سوسائٹی میں رہنے کے قابل بناتے ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے. تو ان سے آج ہم جانیں گے کہ کیسے کس طرح وہ آگے بچوں کی روٹین کو سیٹ کر سکتے ہیں, کیسے وہ دوبارہ سے اسی اسٹڈی پہ بچوں کو لے کر آئیں گے. کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا مشکل ٹاسک لگ رہا ہے, لیکن کہا نا کہ مشکل ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ٹیچرس کو میں بلاؤں اور ان سے بات کروں کہ ان کا کیا خیال ہے, اور ہو سکتا ہے اس پروگرام سے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی مدد مل جائے کہ ہم کیسے اپنی روٹین کو اچھا کر لیں اور کیسے وہی ایک لائق فائق اسٹوڈنٹ بن جائے. تو جلدی سے میں مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں, کیونکہ ٹیچر ہمارے ساتھ ہوں, ہمارے لیے ایک کہتے ہیں قابل احترام, سب سے زیادہ جو عزت دار, جن کو ہم عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں, وہ ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں اس لائق بنایا ہوتا ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری لائف میں. تو ہمارے سب سے پہلے جو مہمان ہیں صفیہ کوثر ہیں جی, پروفیسر ہیں, اردو کی ایجوکیشن دیتی ہے, اور اردو کہتے ہیں بڑی آسان ہے لیکن سب سے مشکل سبجیکٹ وہی ہوتا ہے. صفیہ کیسی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, صبح سویرے میں ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, اور اگلی ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی پروفیسر ہی ہیں, اور میں کہتی ہوں نا کہ میں ابھی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں ٹیچر کا جو رتبہ ہے نا وہ میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, بس جتنی تعریف کی جائے اور جتنی ان کی عزت کی جائے کم ہے. تو اگلی ہماری مہمان ہیں فوزیہ کاظم. السلام علیکم جی. وعلیکم کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے ٹائم دیا. صفیہ جی آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پہلے تو آ جاتے ہیں کہ بچوں کی روٹین آپ کو پتہ ہے آج کل بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. تو آپ ایز اے ٹیچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایزی ہوگا بچوں کو اسی روٹین پہ لانا, ان کی تعلیم کو, ان کی ساری وہ بیسک جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھی؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بچوں کی روٹین بہت ڈسٹرب ہوئی, اور میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب کرونا آیا اور لاک ڈاؤن ہوا, اس میں ہم نے آن لائن ایجوکیشن شروع کی تھی, تو اس سے بھی استادوں کی بھی زندگی بہت متاثر ہوئی, اور اسٹوڈنٹس کی بھی. استادوں نے اس طرح تعلیم دینا شروع کیا جیسے انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلیگز میں جو سینئر ہیں ان کے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں تھا, ان کو اپنے فون استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا. ہم اپنے کالجز میں ان کی ہیلپ کرتے تھے میسج ٹائپ کرنے میں اور مختلف کال کرنے میں. لیکن استادوں نے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کیا, انہوں نے گھر رہ کر اسمارٹ فون استعمال کرنا شروع کیا, آن لائن کلاسیں لیں. اب جو چھوٹے بچوں کے اساتذہ ہیں ان کو یقیناً زیادہ مشکل پیش آئی ہوگی, لیکن ہم کیونکہ کالج میں پڑھاتے ہیں, ہم نے پہلے BS کی کلاسز لیں اور پھر ہم نے بعد میں FA FSC کی بھی لی, تو اس میں الگ طرح کے چیلنجز ہیں. جس عمر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوگا ان کے چیلنجز الگ طرح کے ہیں. اب ہمیں جو دقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آدھا کورس آن لائن پڑھایا ہے اور اب آدھا ہم ان کو اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں نارمل کلاس روم کے ماحول میں. اس میں ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن کلاسز نہیں لے سکے. تو یہ اتنے مختلف چیلنجز ہیں کہ آج سے پہلے ہمارے تعلیمی اداروں نے اس کو فیس نہیں کیا, اس لیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹپس بھی نہیں ہے. تو اس کو ہم پھر اپنے ٹرائل اور ایرر بیس پر کوشش کر رہے ہیں کہ حل کریں, اور اس میں بچے ہی ہماری مدد کر رہے ہیں. ظاہر ہے انہی کو دیکھ کر ہم نے انہی کے مسائل حل کرنے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, ایگزامز کیسے ہوتے ہیں, پھر آگے کیا ہوتا ہے. پھر ابھی بھی اگر سوشل ڈسٹینس ہم نہیں اپنائیں گے, ابھی بھی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, صفائی کی وہ عادتیں جو لاک ڈاؤن میں ہم نے سیکھی تھیں وہ ہم جاری نہیں رکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے ہمیں ایجوکیشن کو ورچوئل شفٹ کرنا پڑ جائے. صحیح. اچھا فوزیہ جی, یہی سوال میرا آپ سے ہے, آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ کیسے دوبارہ بچوں کی روٹین وہی اس طرح آپ ایک ٹیچر کیسے بچوں کو اس طرح ٹرین کر سکیں, کیونکہ آپ یہ میرے خیال سے پوری دنیا میں یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے کہ ایک اتنا بڑا ایک کرٹیکل سچویشن ہمارے اوپر ہے, سب کچھ بند ہو کے رہ گیا اور روٹین سب کی ڈسٹرب ہوگی. تو آپ ایز اے ٹیچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا ایک ٹیچر کے لیے بچوں کو دوبارہ اسی روٹین پہ لانا؟ دیکھیے, میں ویسے بڑی آپٹمسٹک ہوتی ہوں, میں ہر چیز میں ایک پازیٹیو چیز دیکھتی ہوں. یہ کرائسس تو آیا ہمارے پاس, لیکن اس میں اگر ہم پازیٹیو چیزیں دیکھیں تو جو چیزیں ہم بہت سالوں تک اکمپلش نہیں کر سکتے تھے,
ورچوئل ٹیچنگ کا ٹیچرس بھی لرننگ کر رہے تھے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, تو ایک بہت بڑا گیپ بہت جلدی فل ان کر لیا گیا. اب جب ہم, اور دوسری بات جو مجھے اس میں فائدہ نظر آیا وہ یہ کہ ہمارے کلاس رومز میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں کہ ہر کلاس میں ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہو ایسے, اور اگر میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے جاتی ہوں تو آبویسلی وہ اتنی پوری کلاس میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو مجھے جیسے زوم میں ہم کلاس لیتے تھے اور ہم میں اسکرین شیئر کرتی تھی, اٹس جسٹ لائک کہ ایک ورچوئل میں ملٹی میڈیا پہ جو فیسلٹیز نہیں ہیں وہ بھی میں انہیں دے سکتی تھی. صحیح. تو مجھے ایک ٹائم پہ بھی یہ بھی لگا کہ شاید میری کوالٹی آف ٹیچنگ اور دیئر کوالٹی آف لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہمارا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہر جگہ پہ لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ایسے, اور کچھ اکنامیکل کنڈیشنز بھی ہیں, تو بہت سارے بچوں کو ایکسیس نہیں تھی انٹرنیٹ کی. اب جو گیپ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے گیپ کو فل ان کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تب تو یہ فیوچر پتہ نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا ان بٹوین دا سیشن اور یہ ختم ہو جائیں گے. بڑی کنفیوژن سی, بچے یہ دیکھتے تھے کہ آن لائن پیپرز ہونے ہیں یا ویسے ہونے ہیں ٹریڈیشنل طریقے سے. تو ہم لوگ تو دونوں طرح سے پریپیئر کر رہے تھے کہ اگر آن لائن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے, ٹریڈیشنل ہوگا تو کیا کرنا ہے. تو جن لوگوں کو آن لائن سسٹم بچوں کو پسند ہے وہ کہتے تھے اللہ کرے آن لائن ہو جائے, کیونکہ وہ عادی ہو چکے تھے, عادی ہو گئے تھے. اور دوسرا انہیں لگتا تھا کہ شاید مے بی آن لائن جو ہے وہ کمفرٹیبل لگے گا, ایم سی کیوز ہوں گے اور اس طرح سے. لیکن جن لوگوں کو ذرا مشکل تھی, جن کے پاس خاص طور پہ دیکھیں جن کے پاس لیپ ٹاپ تھا نا, ان کو تو ایزی تھا بالکل. پر جو لوگ موبائل پہ کر رہے تھے وہ چھوٹی اسکرین ہے, کانسنٹریٹ کرنا وہ ڈیفیکلٹ تھا. اور پھر موبائل پہ آن لائن پیپر دینا بھی مشکل تھا. بالکل ایسے ہی. تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا خاص طور پہ جب ہم نے اسائنمنٹس کرانی ہے, تو کچھ بچے تو ٹائپ کر کے دے دیں گے اور کچھ تصویریں کھینچ کے بھیجیں گے, اور وہ پھر پڑھنا ایک تو ٹیچرز کے لیے بھی مشکل تھا, اور پھر اس نے صحیح فوکس نہیں کیا تو پھر ہمارا فوکس بھی بڑا مشکل ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اٹ واز لائک اے لرننگ پروسیس. اس میں تھوڑی سی مشکل بھی آتی ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے اچھی لگی بات وہ یہ کہ جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کلاس 1 to 11th ٹی وی چینل میں ایجوکیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کا بعد میں بڑے اچھے افیکٹس ہوں گے. دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں. بالکل. وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک سمجھدار انسان ٹی وی آن کر دے, بچوں کو بٹھا دے, ایگزیکٹلی, تو جو ان کی ڈیپریویشن ہے کم از کم کہ ان کی ٹیچنگ نہیں ہو پا رہی وہ ہو جائے گی. تو اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس میں مشکل کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. تو اب ہمارے بچے جو کہ انٹرنیشنلی ہم بیکورڈ طریقے سے پڑھا رہے تھے کہ ہم تو سلائڈز نہیں یوز کر رہے اتنی, بالکل ایسے ہم لوگ بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ لکھتے ایسے. تو وہ ان کی وہ جو گیپ تھا وہ اس کرونا پینڈیمک میں کافی زیادہ کور ہوا. بالکل. تو اللہ نے دوسرا ان کو ٹائم دیا کہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس چیز کو میں نے بھی ہمیشہ اپریشیٹ کیا کہ یہ ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ملا. بہت پلس پوائنٹ ہے. آپ دیکھیے بہت دور سے بچے آتے ہیں, ٹریولنگ ارلی مارننگ وہ اپنی وین پہ آتے ہیں, کالج پہنچتے ہیں, پھر 3-4 بجے جا کے گھر پہنچتے ہیں. پھر وہ اپنی فیملیز کو کیا ٹائم دیں گے, کھانا کھائیں گے, سوئیں گے, پھر پڑھنا شروع کر دیں گے, بالکل اسائنمنٹس کرنا شروع کر دیں گے. ابھی جو ہماری جنریشن میں تربیت کی کمی تھی نا, انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی کمی تھی, وہ میرا خیال ہے کہ کرونا پینڈیمک میں بچے اپنی فیملی کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, دادی دادا کے ساتھ رہے. جو ہمارے بچوں کو صرف ٹیکسٹنگ کی عادت ہو گئی تھی, انسان کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت سیریسلی ایسے ہی تھا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ جب کو آزمائش دیتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری پلس پوائنٹس ہوتے ہیں. بالکل. اور اس میں تو بہت ہی سوشلی اٹ واز گڈ فار فیملی. بالکل. یہ چیز میں ہمیشہ پروگرامز میں نے یہ ڈسکس کیا کہ ایک مشکل ٹائم تھا, لیکن اس مشکل حالات میں آپ جو پلس پوائنٹ ہے وہ بھی دیکھیں کہ وہ ہمیں کتنے ملے. ہم اپنے ایک گھر میں ہو کے ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے, ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں یا ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں, بہن بھائی یا بزرگ کس حال میں, بس آنا, کام میں بھاگ دوڑ, اسٹڈی میں بھاگ دوڑ, بس انہی چیزوں میں لگے رہنا. تو اچھا مجھے یہ بتائیں صفیہ آپ کہ یہ مشکلات تو ظاہر
پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, سب کے لیے ہی ہیں. آپ ٹائمس کے ساتھ انشاءاللہ یہ کور ہو جائیں گی. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ میں جب ایک لاک ڈاؤن تھا, ساری چیزیں بند تھی, تو دوبارہ سے اوپن کر دی گئی, اسکول یونیورسٹیز بھی اوپن کر دیے گئے. لیکن آپ دیکھیں دوبارہ سے گورنمنٹ اس کو بند کر رہی ہے, اسکولس کو بند کر رہی ہے, یا اگر کھلے ہوئے ہیں تو ویک میں 2 دن جو ہے نا یہ اسکول کھلے ہوئے ہیں, لیکن باقی کاروبار پورا ہفتہ کھلے ہوئے ہیں. تو آپ کیا اس ان کے ڈیسیجن کو صحیح سمجھتی ہیں کہ باقی مال کھلے ہوئے, مارکیٹس کھلی ہوئی, لیکن اسکول صرف 2 دن؟ ہاں, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور گورنمنٹ نے بہت سوچ سمجھ کر ہی اس کو اپلائی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت تعداد ہوتی ہے, کلاسز کا بڑا رش ہوتا ہے, پھر اس میں کینٹینس ہیں, گیٹس ہیں, جب چھٹی ہوتی ہے تو گیٹ پہ بہت رش ہوتا ہے, ان کو اس میں ڈسٹنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر بسوں میں, وینس میں بہت رش ہوتا ہے, وہ بالکل لدی ہوئی بھری ہوئی جاتی ہیں. تو یہ جو انہوں نے ویکلی ٹائم ٹیبل کیا ہے کہ ایک کلاس 3 دن آئے گی اور پھر وہ 3 دن ریسٹ کرے گی اور نیکسٹ کلاس 3 دن آئے گی, اس سے یہ ہوا ہے کہ کالج میں اسٹرینتھ کم ہو گئی ہے, پھر ہمارے گراؤنڈس میں رش نہیں ہے, کلاس رومس میں رش نہیں ہے, ہم نے سیکشن جو ہیں وہ زیادہ بنا دیے ہیں, اسٹرینتھ کلاس روم میں کم کر دی ہے, ان کو ہم نے ایگزامینیشن کے طریقے سے بٹھانا شروع کیا ہے, آگے پیچھے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں, تو وہ پھر ان میں تھوڑا سا ڈسٹنس ہوتا ہے اور ہم ہیلتھ کے حوالے سے کیئر کرتے ہیں. پھر چھٹی کے ٹائم پر بھی گیٹس پر اتنا رش نہیں ہوتا, وینس میں, بسز میں بھی نہیں ہوتا. تو یونیورسٹیز نے بھی یہی کیا ہے کہ مختلف جو ان کے سیمسٹر ہیں, جس طرح ان کو ضرورت ہے ان کو یونیورسٹی میں بلایا ہے, اور باقی جو سیمسٹر ہیں جن کی ابھی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی میں, ان کا اتنا کام نہیں ہے, ان کو پھر گھروں میں ہی وہ اسی طرح آن لائن کلاسوں کے ذریعے پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے پاس بھی اب نیو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, ابھی بھی اگر دیکھیں, اگر صحت کی یہی صورتحال رہے گی تو ہمیں یہ ویکلی ٹائم ٹیبل ہی فالو کرنا پڑے گا. صحیح ہو گیا. چلیں جی, مزید بھی اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں صبح سویرا. ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح سویرا, اور بات ہو رہی تھی بچوں کی اسٹڈی کی اور چھٹیوں کی. اچھا فوزیہ جی, آپ سے جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا صفیہ جی سے کہ مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں ہماری, مال سارے کھلے ہوئے ہیں, وہاں بھی آپ دیکھیں رش بہت زیادہ ہے. ایون جو ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے, لیکن بچوں کی وینس کے ایشو, ان کے اسکول کے ایشو, اس وجہ سے اسکول زیادہ نہیں کھولے جا رہے. تو آپ کو کیا یہ ڈیسیجن ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیے, اب جہاں تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. مالس میں بھی اتنا تو وہ کرتے ہیں کہ چلیے آپ ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے. اچھا اس میں یہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, انٹر ہوتے ہیں ماسک کے ساتھ, انٹر ہوتے ہی اتار دیتے, اندر کسی کے پاس نہیں, وہ اندر کچھ کہتے بھی نہیں ہیں, کچھ کہتے بھی نہیں, صرف انٹر ہونا ہے اپنے ماسک. جی, اب یہ چیز جیسے ہم نے بھی اپنے انسٹیٹیوشنز میں لگایا کہ انٹر ہونا ہے ماسک کے ساتھ. اس کے بعد کئی دفعہ میں جب راؤنڈ میں نکلتی ہوں تو بیگ میں سے ہی ماسک نکلوانا پڑتا ہے بچیوں کا. لیکن پھر بھی ہم ادھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی ویجیلنٹ ہیں, اور کیونکہ بڑی اسپیس ہے اور ہم نے تھوڑے اسٹوڈنٹس بلائے ہوئے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی ذرا ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جیسے کینٹینس بند ہیں, جہاں پہ رش ہوتا ہے ان کا وہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں یہ کہ یہ جو آلٹرنیٹ ڈیز پہ کلاسز چل سکتی ہیں,
لیکن جہاں جہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ میں کوئی ایک آدھ کووڈ کیس پتہ چلا ہے تو obviously آپ کو پتہ ہے یہ تو 15 ڈیز کے بعد باقیوں کے اوپر کیا اثر آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے, تو ان کو سیل کرنا تو ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ایک سائملٹینیس سسٹم آ چکا ہے کہ ہم آن لائن کلاسز لے چکے ہیں. بالکل شروع میں فرسٹ ویک میں ایکسپیریمنٹل تھا, ٹیچرز کے لیے بھی تھوڑا سا ایشو تھے, اسٹوڈنٹس کو بھی آن لائن آنے میں مسئلہ ہوتا تھا, لیکن اب اتنا وہ صحیح طریقے سے اسٹریم لائن چل پڑا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے اب اتنا مشکل نہیں ہے. تو ان چیزوں کو, اور یہ ہماری جنریشن بھی ایسی ہے کہ ہم ان کا رسک نہیں لے سکتے, تو کوشش کر کے جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے انسان کرتا ہے. اب دیکھیں جیسے ماں باپ بچوں کو جہاں تک روک سکتے ہیں روکیں, بالکل ایسے, اسی لیے کہ ان کی بہتری ہو. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں جانا تو ضروری نہیں ہے, ہاں پھر ادھر صرف ہم لوگ جائیں. جی, ایک جو ہمارے پاس یہ جو ٹرینڈ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ سیلز ختم کرا دینی چاہیے, جس میں کہ سیل ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ کریزی ہو جاتے ہیں, بالکل اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو لاک ڈاؤن میں بند کرنے کے لیے SOPs اور باقی سب چیزیں انسٹرکشنز آتی ہیں, تو میرا خیال ہے ایک یہ کرنا چاہیے کہ اب کسی بھی قسم کی نئی لانچ پہ سیل یا کسی نئے اسٹور کی لانچ پہ سیل وہ بند کرانی, کیونکہ پبلک یہ نہیں دیکھتی کہ واقعی اکنامیکل ہے یا نہیں ہے, وہ کریزی بس وہ نام سن کے نا کہ فلاں جگہ آف ہے بھاگ جاتی ہیں. ہماری پتہ نہیں عورتوں کو کیا ہوتا ہے کہ بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ, مرد بھی ایسا کرتے ہیں, لیکن جبکہ وہاں پہ وہ آف والا کوئی سسٹم نہیں ہے. آف ایسا ہو نہ ہو. اور دوسرے بات جو آپ کو بڑا سا لکھا ہوتا ہے اپ ٹو 70, اور اپ ٹو 70 میں جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ 10% آف میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے, لیکن جا کے دیکھنا تو پڑتا ہے نا, جا کے دیکھنے پڑھنے میں ہمارا جو سارا رش وہاں پہ پھر جمع ہو جاتا ہے. تو یہ واقعی ایسی چمکتی دمکتی چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ بھاگم بھاگ مارکیٹ چلے جاتے ہیں اور رش کر دیتے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سیل میں جاتے ہیں تو خریدنے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, خود یہ چیز, یہ ایک جھوٹ ہے. اور میں اب جب کئی مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں بہت سارے برانڈس کے, میں نہیں جاتی ہوں, میں نے جا کے دیکھ لیا ہوا ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے, مجھے جو لاک ڈاؤن کی ایک یہ بھی بات پسند آئی تھی کہ لوگوں نے بلا وجہ مارکیٹ جانا بند کر دیا تھا. بالکل, ہمیں نہیں ضرورت ہوتی, بس ہماری آؤٹنگ کیا ہے, عادت بن چکی ہے نا کہ ہم شاپنگ کے چلے جائیں گے جبکہ ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ضرورت پہ آپ نے باہر جانا ہے خریدنے. ایگزیکٹلی, جیسے اب اسٹڈی حاصل کرنی یہ ہماری ضرورت ہے, یونیورسٹی ضرورت ہے. جی, لیکن بلا وجہ باہر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اور اس کے لیے اب جیسے کہ جیسے سب چیزیں اوپن ہوتی جاتی ہے, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, اب سڑکوں پہ دیکھیں کتنا رش, بہت زیادہ. اب تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی لاک ڈاؤن بھی رہا تھا. بالکل, کبھی اس قوم نے گھر رہنا سیکھا تھا, لوگ باہر نکلے ہیں سارے ایسے ایک دم سے. تو پھر یہ جو انڈور شاپنگ مالز ہیں اور انڈور شاپنگ پلازاز ہیں جس میں سب بند ہوتا ہے اور سب لوگ اندر ہی ہوتے ہیں, یہ زیادہ صحت کے لیے خطرناک ہے. نہ صرف یہ کہ کرونا کی وجہ سے بلکہ مختلف الرجیاں بھی, یا مختلف حساس لوگ یا جن کو سانس کا پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پھر مشکل ان کو ہوتی ہے. بالکل, یہ کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں, آنکھوں کی الرجی ہو جاتی ہے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اول تو ان کو انڈور شاپنگ پلازاز میں نہیں جانا چاہیے. اور آج کل جب کرونا کا خطرہ ہے, وائرسز جب بھی پھیلے ہوئے ہیں, تو وہ پھر ہمیں لمیٹڈ کر دینا چاہیے. اچھا دیکھیے, وہی چیز ہم نے اپنے مائنڈ میں چیزیں بٹھائی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ اگر یہ باہر کے کھانے نہیں کھائیں گے, شاپنگ نہیں کریں گے, آؤٹنگ پہ نہیں جائیں گے تو ہماری زندگی نہیں چلے گی. لیکن ہم نے 6 مہینے چلائی ہے نا, یہ تو ہمارا خواب تھا. ہم لوگ بلکہ ہیلدی فوڈ کھایا, ہیلدی فوڈ گھر کے کھایا, اور جب آپ کو یہ بھی تھا کہ یوزلی ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جی آپ ٹن پیک نہ لیں, آپ اوریجنل آرگینک فوڈ لیں, تو لوگوں نے اپنی ڈائٹ بھی اچھی کی. بالکل ایسے, اس کے حساب سے بڑے اچھے سے رہے, بہت اچھے رہے. لیکن ابھی جو ہے نا ہمارا, جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ شعور کی بڑی شعور کی بہت اب دیکھیں, اب جو موسم آ رہا ہے جس میں کہ ہمارے ویسے ہی الرجیز ہوتی تھی لوگوں کو سردی میں, ایسے ہی ہے, اب موسم چینج ہوتا ہے, چھینکیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے, لیکن کرونا وائرس از اسٹل دیئر. بالکل, تو اگر ہم ابھی احتیاط میں کم کریں گے تو پھر ہمیں زیادہ ہوگا کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, زیادہ ہمارے اندر وہ بن جائے گی کیچ کرنے کی, کیونکہ ایک سیزنل چیز بھی ہے بالکل آپ کے پاس وائرسز, اور ایک کرونا بھی ہے.
इम्यूनिटी उससे कम हो जाती है और उसकी वजह से फिर ज़्यादा ख़तरा हो। अच्छा, ये आप चीज़ देखिए कि जब लॉकडाउन रहा फिर उन्होंने कहा कि अब केसेस कम हो गए हैं तो चीज़ों को रूटीन में खोल दें, तो अब गवर्नमेंट में ये भी बताया, बार बार मैसेजेस दिए कि ये कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो हमारे लोगों ने क्या किया, सब ने मास्क उतार के फेंक दिए। आप मार्केट्स में जाएँ कहीं भी मास्क नज़र नहीं आते थे, ये कोरोना ख़त्म हो चुका है। तो शायद यही लापरवाही थी कि दोबारा से अब वो बल्कि माविश मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में इस तरह के हालात मुख्तलिफ तरह के देखे गए हैं। जापान में भी फ्लू फैला था बिल्कुल, और उन लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए, लेकिन फिर वो जब ठीक हो गए, फ्लू ख़त्म हो गया, तो अभी तक जापान में ये उनकी माशरती आदत है कि वो मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलते। ये आदत हो गई, हमें भी आदत हो गई है, लेकिन यहाँ पर हम तो किसी अच्छी आदत को अपनाने को तैयार नहीं है। भाई क्यों अपनाएं? हम कहते हैं कि हमारा दम घुटता है, लिपस्टिक ख़राब होती है वगैरह वगैरह, कितने मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सेहत को तरजीह देनी चाहिए। Exactly. मैं लोगों को ये कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए दम घुट गया तो कोई बात नहीं, पक्का दम ना घुट जाए, यकीन करें। उसका आपको एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम लोग वीडियोस अभी दिखाते थे, चाइना में था, वो छोटे छोटे से बच्चों को घर आके एक मास्क उतारते थे पेरेंट्स और वो मुंह पे ले रहे होते थे ऐसे ही। और हम लोग को ये जो ट्रेनिंग है ना, टू कोप विद द सिचुएशन। आप देखिए साइकोलॉजी में इंटेलिजेंट लोगों की डेफिनेशन क्या है, दोज हु कैन कोप विद द सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ वो एडजस्ट कर। इफ वी कैन नॉट एडजस्ट तो फिर हम बिलो इंटेलिजेंट में आ जाएंगे ना, इंटेलिजेंस हमारी स्टेट पे लगती है। बिल्कुल। अब हमारे अगर हालात ऐसे हैं कि जैसे सर्दियों में हमने स्वेटर पहनने होते हैं, गर्मियों में हम लॉन के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, एसी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, ये हालात है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारा मास्क का, सैनिटाइजर का और स्प्रेज का हालात, ये भी हालात, बाहर ना निकलना हालात, बिल्कुल ये भी हालात है और ज़रूरी है कि इनको अडॉप्ट करें, हम इनको अडॉप्ट करें। जैसे हम मौसम के साथ कपड़े चेंज करते हैं, ये भी समझे कि मौसम के साथ एक चीज़ है कि हमने ये मास्क जो है ना, सैनिटाइजर मास्क, ये ज़रूरी है जी। ये मौसमी एक ऐसा मौसम आया हुआ है ना कि ये अगर छोड़ दिए तो हम बीमार हो जाएंगे। बल्कि इसको फैशन में ले आना चाहिए। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको मास्क लगाना चाहिए, फोटोग्राफ्स मास्क में आनी चाहिए। फिर वो एक जब वो सब कर रहे होते हैं ना, फिर फॉलो करना आसान होता है ऐसे, क्योंकि हमारी वैसी भी आदत है ना कि कोई भी ब्रांड होता है तो वो किसी सेलिब्रिटी को लेके उनसे शूट करवाते हैं एड्स वगैरह, तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी उन्हीं से करवाएं, नेचुरल है। बिल्कुल, तो ये भी उन्हीं से करवाएं ताकि हमारे बच्चे और हम सब उनको फॉलो करना शुरू कर दें। बिल्कुल। ये आप देखिए, खाड़ी ने भी मास्क बनाने शुरू किए, बड़े मैचिंग और ब्राइडल्स के बहुत बने हैं। ये आ रहे ट्रेंड, लेकिन हमें बस इस पे फोकस करने हैं। लेकिन वैसे मेरा ये ख्याल है कि हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको अगर हम रेस में ले आते हैं तो और मुश्किल होती है। कॉलेज में हमने यूनिफॉर्म भी इसीलिए रखा हुआ है ताकि कपड़ों की रेस ना शुरू हो। तो मेरा ख्याल है अगर मैचिंग मास्क का ट्रेंड आएगा तो एक और मुश्किल पेश आएगी और हमें फिर वो पहले तो हम तीन चीज़ें तो ऑलरेडी मैच करते हैं, फिर स्वेटर मैच करते हैं, शूज़ मैच करते हैं, बैग भी बाज़ औक़ात मैच करते हैं, तो मास्क भी मैच करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। बिल्कुल, घर में कितना तुम्हारे कपड़ों पे सारा खर्चा करेंगे, तो ये बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। भाई एक जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखें। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों मेहमानों का टाइम दिया, लेकिन जाने से पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ अच्छा समय। हाँ, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि हमने बहुत जल्दी में सोशल मीडिया को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और स्मार्टफ़ोन को हमने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया। हमारे पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि ऐसी आज़ादी हमारे बच्चों को इतनी कम उम्र में मिल जाए, तो इसके साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर टीचर्स भी पोस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स भी पोस्ट करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि पोस्ट जब हमें कोई पसंद आती है तो हम उसको लाइक करें, लव करें, क्या करें। फेसबुक की अगर मैं बात करूं, कमेंट कैसे करें, हमें वहाँ पर क्या लैंग्वेज बोलनी चाहिए अगर हम टीचर को कर रहे हैं, और अगर हम किसी लड़की को कर रहे हैं, लड़के को कर रहे हैं, फ्रेंड को कर रहे हैं, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोसाइटी। लेकिन आप सोशल मीडिया पर सोसाइटी की तरह नहीं बोल सकते, वहाँ पर आपको फ्रेंड्स की तरह बोलना होता है। टीचर्स को भी ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को भी जो चीज़ हम पसंद करें उसको लाइक करें और उस पर शुक्रिया अदा करें। एक ये बात। दूसरा ये कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अभी हो सकता है कि फिर से हम लेना शुरू करें, तो ऑनलाइन क्लास के दौरान भी हमारी जो
گفتگو ہے اس میں ہمیں تمام گفتگو کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ٹیچرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ کوئی ایسی بات جو کسی کا بھی دل دکھائے، یہ ہم کلاس روم میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دل دکھانے والی بات اگر ٹیچر کہتا ہے، فیشل ایکسپریشن سے وہ جان لیتا ہے کہ اس بچے کو برا لگا ہے، یا کلاس میں اس طرح کے پٹھان بچے ہیں، پنجابی بچے ہیں، کیسے بچے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ورچولی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے بچہ تھکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو ٹیچر کو بہت دلچسپ ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے، اور بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو کلاس میں رہ کر اچھا محسوس ہو۔ سیم ایسے ہی ٹیچر بھی ایک انسان ہے اور وہ بچوں کے رویوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر بچے بہت بلنٹ ہو کر کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جو ٹیچر کے شایان شان نہیں ہے تو اس سے ٹیچر بھی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ بہت متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہمارا ریئل لائف انٹریکشن نہیں ہوتا تو ہمارے جذبات بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو اس میں ہم بہت زیادہ ہمارا مورال ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، مایوسی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے جذبات کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ صرف ڈیوائسز اور انٹرنیٹ اور فیسلٹیز پر نہیں چلے گا، یہ پھر بھی ہیومن ہے، اور ہمیں اپنے رویوں میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بہتری کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اس پر بات کرنے کی بھی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ صفیہ فوزیہ جی، آپ کوئی میسج ہمارے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے لیے؟ جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی پیرنٹس کو بڑا موقع ملا کہ ان کے پاس بچے رہے اور ان کے پاس یہ سب ڈیوائسز بھی تھیں تو وہ اس کو مانیٹر بھی کر سکتے تھے۔ ایکچولی مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا سوشل رول ڈفرینٹ ہوتا ہے اور رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے لگ جائیں ایز اے پیرنٹس، اگر ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اوپر چیک رکھتے ہیں، صرف یہ چیک نہیں ہوتا کہ باہر کس وقت گیا کس وقت آیا، وہ بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے، اس کے پاس یہ سب ڈیوائسز ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، بات کریں، دیکھیں اچھا مجھے بھی دکھاؤ کیا کریں، اس طرح فرینڈلی ماحول میں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ڈکٹیشن دے رہے ہو، بس وہ آپ انٹرسٹ شو کریں۔ اب جنریشن گیپ اس لیے آ جاتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی اور پچھلے جو تھے ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں گے تو وہ آپ کو ٹیکنالوجی سکھا بھی دیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہو تو وہ آپ کو وہ ٹپس نہیں دیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس جنریشن ٹیچرس ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں یا پیرنٹس ہوں، ہمارا بھی جنریشن گیپ ہے بچوں کے ساتھ، آبویسلی وہ ہمارے بچوں کی طرح چھوٹے ہیں، ہماری اور ان کے پیرنٹس کا بھی ہے، لیکن اس گیپ کو ہم اپنی جیسے کہتے ہیں ایتھیکل اینڈ مورل رسپانسبلٹی سمجھ کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آج کا دور ہے، آج کے بچے ہیں، ان کو پتہ، ہمیں کچھ نہیں پتہ، پھر وہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ گیپ ہم تبھی دور کریں گے کہ اگر ہم اس دور کے ساتھ چلیں گے۔ بالکل۔ میں اپنی مثال دیکھتی ہوں کہ میری پیرنٹس تو بہت ہی پرانے زمانے کے تھے اور آئی واز اے ینگسٹ، لیکن میرے پیرنٹس میں فلاسفی گھر میں صرف میں نہیں فلاسفی پڑھی تھی، اور تو میرے سارے اور سبجیکٹس کے تھے، تو میرے سے میری مدر پوچھتی تھیں کیا پڑھایا، کیا بتایا، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، مولانا رومی میں ایسا ڈسکس کری، تو وہ میرے ساتھ وہ فرینڈشپ، وہ بانڈ بناتی تھیں کہ میں کالج پڑھتے ہوئے بھی جاؤں گھر تو سب کچھ بتاؤں، جب پڑھاتی تھی تب بھی جاؤں تو سب کچھ بتاؤں، تو وہ یہ گیپ ہمیں فرینڈلی ماحول سے ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب تک ہمارا فرینڈشپ والا یا اپنائیت والا ماحول نہیں ہوگا ماں باپ میں، بچوں میں، اور ٹیچرز اور بچوں میں، تو پھر ہم ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ ان کی ایشوز ہمیں سمجھ آئیں گے تو ہم ان کو ریزالو کریں گے۔ اب تو بچے زیادہ ہوشیار ہیں، وہ ہمیں سمجھنے دیں گے تو ہم سمجھیں۔ ایسے ہی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ دونوں نے ٹائم دیا۔ تو یقیناً ناظرین آپ نے کچھ سیکھا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ، یا بچوں نے کس طرح ہم اپنے پیرنٹس یا ٹیچرس کے ساتھ ہم فرینڈلی اور ایک فرینک ماحول رکھیں، تاکہ دونوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے میں اور ایک چیز کو مینیج کرنے میں آسانی ہو، نہ کہ بچہ سمجھ رہا ہو کہ میں کیسے ٹیچر سے یا اپنے ماں باپ سے بات کروں، اور نہ کہ ماں باپ سمجھ رہے ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح اپنی طرف اٹریکٹ کروں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے سے، دونوں نے کمپرومائز کرنے تو ہوں گے۔ تو ابھی چونکہ ہم نے اسٹڈی پہ اس لیے بات کی کیونکہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا، آج کل کووڈ کے بعد دوبارہ سے لاک ڈاؤن اور اسٹڈی یہ سب کچھ ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا
थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि किस तरह हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद ज़रा हम हल्ले गुल्ले की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ इसी तरह सीरियस चलते रहना तो लाइफ थोड़ी सी बोर हो जाती है। तो इंटरटेनमेंट तो लाजमी होनी चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं तो ब्रेक का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो ये भी इंटरटेनमेंट भी वही उसी ब्रेक में आ जाती है। तो आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहें सुबह सवेरा। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कितने काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर ले। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड्ड फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखदा पानी किदां थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि सीरियस बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लाइफ में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। और अगर इंटरटेनमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो एक चीज़ हमारे माइंड में आती है वो क्या होता है? म्यूज़िक। हमने अगर गाड़ी ड्राइव करनी है तो वहाँ पे म्यूज़िक लगाना है, घर में बैठे हुए तो टीवी पे लगा लिया या मोबाइल पे ऑन कर लिया, या अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी बस में या तो हमने हैंड फ्री में लगा लेनी और मोबाइल पे सॉन्ग चला लेने से ज़रा ना एनर्जी मिल जाती है, मूड फ्रेश हो जाता है। तो अगर सॉन्ग की बात करें, म्यूज़िक की बात करें तो आजकल आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म थोड़े से कम पड़ जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू टैलेंट को चांस देना नहीं चाहते। लेकिन आप यकीन करें कि ऐसा ऐसा टैलेंट जो न्यू है वो इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ और इतनी एनर्जेटिक के साथ वो आगे आ रहे हैं कि अगर उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो कामयाबी देखेगा वो किस तरह खुद जो है ना वो पकड़ते, और रास्ते देखेगा वो किस तरह खुद बनाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें जो भी न्यू टैलेंट हो या न्यू बंदा हो या कोई सिंगर हो, कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, उसको चांस दें। क्योंकि अगर किसी भी जॉब की हम बात कर लें तो अब एक बंदा नया नया ग्रेजुएट हुआ है तो वो जॉब के लिए जाता है तो वहाँ उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं? अब भाई वो कहाँ से लाया? उसको पहली बात तो अकल होती तो वो जब अपनी डिग्री ले रहा था उसके साथ कोई पार्ट टाइम वो जॉब स्टार्ट कर देता तो एक्सपीरियंस आ जाता। लेकिन आजकल की हमारी जनरेशन ये थोड़ा सा कम करती है, बस वो स्टडी पे, स्टडी के बाद बस आउटिंग और घर, और ये थोड़ा सा लेजीपन का शिकार हैं। तो बात क्या है कि वो अब फ्रेश हैं, न्यू हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके पास टैलेंट हो, माइंड हो, एक काम करने की जो कहते हैं उनके पास स्किल्स हों और शौक़ हो कि वो कुछ करना चाहते हों। लेकिन आप एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपने उनको अलग कर दिया, जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम नहीं रख सकते हैं। तो मौका तो दे के देखें भाई, चांस तो दें आप। हो सकता है आपकी उम्मीद से ज़्यादा वो आपको करके दिखाए, लेकिन हमने चांस नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो नया है, पता नहीं क्या ब्लेंडर करेगा, पता नहीं कुछ कर पाएगा भी नहीं। भाई आप उसको ट्राई तो करो, आजमाओ तो सही, देखो तो सही, हो सकता है कि वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का निकले। तो इसीलिए कोशिश करें कि न्यू टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अगर लाहौर कराची में देखें तो माजरत के साथ बड़ा अफसोस होता है कि वही हमारे फेसेस जो हमारे सीनियर्स हैं, ड्रामा में भी वही आपको नज़र आएंगे, टीवी चैनल पे भी आपको वही नज़र आएंगे, मूवीज़ देख रहे उनमें भी आपको वही नज़र आएंगे। जब आपने न्यू टैलेंट को आने ही नहीं देना, आपने उनको मौका ही नहीं देना, तो वो कैसे सामने आएंगे? वो कैसे अपना जो ना स्किल्स दिखाएंगे? तो माजरत के साथ आप सीनियर्स ने ही उन जूनियर्स को, उन जो नए टैलेंट है उनको आपने सिखाना है और उनको जगह देनी है आपने। जब आप जगह छोड़ेंगी नहीं तो वो आके वहाँ पे कैसे काम करेंगे? तो इस चीज़ पे काइंडली थोड़ा सा जो है वो फोकस लाजमी करें कि
देखिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को दे दी, पूरी ज़िंदगी आपने गुजार दी, आपने तो जो काम कर लिया वो तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अब ये इन बच्चों को मौका दें कि इनको भी आप लोग जानें, क्योंकि आपने ही इनको सिखाना है और आप लोगों की वजह से ही ये लोग आगे आएंगे। तो अभी मैं जल्दी से अपने मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि हमने ना बड़े मज़े मज़े का म्यूज़िक सुनना है और मुझे बड़ी खुशी होती है ना जब भी कोई सिंगर मेरे साथ होता है और वो मज़े मज़े के गाने सुना रहे होते हैं। सुबह एक बंदे की वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब म्यूज़िक साथ सुन ले एनर्जी डबल हो जाती है। तो मेरा दिल नहीं करता प्रोग्राम फिर ख़त्म करूँ, लेकिन मुझे बार बार कहते हैं टाइम ख़त्म। इससे पहले कि मैं बोल बोल के टाइम ख़त्म कर दूँ, जल्दी से मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ है। ब्रेक पे जब हम थे तो उनकी मैंने आवाज़ सुनी, हमने अपनी पसंद के गाने भी सुने उनसे, तो माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत आवाज़। और कहते हैं कि ट्रैक पे तो हम बहुत सारे सिंगर्स देखते हैं जो गाते हैं, लेकिन लाइव गाना और फिर पुराने सॉन्ग्स, पुरानी जो गज़ल्स हैं उनको जो है ना वो गाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और जो बंदा ये काम कर सकता है ना, एक लाइव उन गज़ल्स को, उन पुराने सॉन्ग्स को, पुराने लिरिक्स को अगर वो जो गा सकता है ना, तो मेरे ख्याल से फिर उसको झुटलाना नहीं चाहिए, उसको तो लाजमी आगे लेकर आना चाहिए और चांस देना चाहिए। हमारे साथ हैं जी आतिफ यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो, खैरियत से हो? जी। और उनके साथ एहसन भाई हैं जी जो तबला बजाएंगे जी। तो ये दोनों चीज़ों के साथ इन्होंने हमें गाने सुनाने। आतिफ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपकी स्टडी आप कर चुके हो या कर रहे हो? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, ठीक है। तो ये म्यूज़िक का शौक़ कैसे आ गया? म्यूज़िक का शौक़ व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड, हाँ तब से शौक़ है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शौक़ बढ़ता गया। अच्छा। तो फिर शौक़ जैसे जैसे बढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि इसे प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। अच्छा, ये शौक़ कोई फ्रेंड था या फैमिली में कोई सिंगर्स थे, ये किस तरह शौक़ पैदा हुआ? फैमिली में ऐसा नहीं, लेकिन सब सुनने वाले हैं। तो मैंने जब भी किसी सिंगर को सुना ना, तो मेरे अंदर वो चीज़ पैदा होती थी कि यार मैं ये कब करूँगा, मैं ये कब करूँगा। तो वहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ। तो वहाँ से फिर मैंने कहा यार सीखना चाहिए। तो कॉलेज स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे कोई भी सिंगिंग? कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में भी जब से आए हो तब भी कोई कंसर्ट हो तब भी परफॉर्म करते हैं। तो दोस्त कोलीग्स अप्रिशिएट करते हैं? जी ज़रूर, क्योंकि आपकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, तो देखिए अब आपकी स्टडी इंजीनियरिंग की है, शौक़ आपके एंटरटेनमेंट के हैं। इंजीनियर तो बड़ा संजीदा बंदा होता है, उसने तो दिमाग से सोचना होता है। तो ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकोगे? आपको पता है कि ये दोनों फील्ड्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट, वही मैंने कहा ना, इंजीनियरिंग भी वो भी डिफिकल्ट है और ये म्यूजिक बेस से भी जब तक इंसान प्रॉपर नहीं करता तो ये नहीं होता। बिल्कुल टाइम इसको देना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। वो फिर घर वाले भी बड़े तंग आते हैं मुझसे। अच्छा, घर इसको जब प्रैक्टिस करते हो तो तंग आते हैं? जी। क्या कहते हैं? मीन्स के जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था ना प्रैक्टिस करता था तो घर वाले बड़े तंग आते थे मामा, क्योंकि आपको पता है सब लोग सुनने के आदी नहीं होते। ऐसे ही बिल्कुल। और इस तरह का जो म्यूजिक है क्लासिक ही बोलते हैं ना अब इसको, तो उसको वो तो हर किसी की पसंद का नहीं होता, क्योंकि कहते हैं बोर कर रहा है हमें तो आजकल के मम्मी डैडी गाने चाहिए। जबकि मेरे ख्याल से ये वो म्यूजिक है जो सदाबहार है। बिल्कुल। आप कभी भी किसी भी इवेंट पे, किसी भी मौके पे सुनो, आपको ये वो कहते हैं ना कि इससे तंग नहीं आप पड़ेंगे। लेकिन जो आजकल का म्यूजिक है, आप एक दफ़ा गाना सुनेंगे या दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा सुनेंगे नहीं उसको, इस तरह का म्यूजिक है। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना के ज़रा दिखाओ। वो एक सॉन्ग है रावी, वो ज़रा गुनगुना के हमें थोड़ा सा सुनाओ, उसके बाद फिर अगली बातें करें। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया तोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। ओ क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल सॉन्ग है जी। तो ये आई थिंक आपका फेवरेट भी है, जहाँ तक हमारी बातों से ये आपने बताया था। तो ये क्यों फेवरेट है आपका सॉन्ग?
یہ ویسے ہی مطلب سجاد علی میرے فیوریٹ سنگر ہے نا, اچھا تو ان کا سانگ ہے, اور میرا چھوٹا بھائی ہے ہاں تو اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے میں نے کہا یہ سانگ پہلے میں گاؤں. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے سنگرز ہیں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہو, جن سے زیادہ سنتے ہو, جن کو سن کے پھر آگے سیکھنے کی کوشش کرتے؟ بیسیکلی میرے جو استاد ہیں نا جن سے میں نے سیکھا ہے ہاں تو وہ بھی کلاسیکل کرتے ہیں. اچھا تو مجھے میرے فیوریٹ ہیں مہدی حسن خان صاحب. تو ان کے سانگ سن ان جیسا انسان گا تو نہیں سکتا لیکن کوشش. لیجنڈ, کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ان تک نہیں پہنچ سکتی. اچھا بات ہو رہی تھی فیملی کی, تو فیملی آپ کو کیا کہتی ہے کہ آپ نے جو آپ اسٹڈی کر رہے ہو انجینئرنگ کی, آپ نے اسی میں آگے جانا ہے یا اس کو لے کے جانا ہے؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات پوچھی ہے. اسٹارٹنگ میں نا میں نے یہ اسٹارٹ بڑی مشکل سے کیا تھا. اچھا جب میں 8th کلاس میں تھا تو تب میں نے پاپا کو بولا کہ میں نے سیکھنا ہے, تو تب پاپا نہیں مانتے تھے کہ نہیں سیکھنا, آپ نے اسٹڈی کی طرف دھیان دو. اچھا تو پھر اس کے بعد 2 سال پھر بھی میں کوشش کرتا رہا, گھر والے نہیں مانے. پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میٹرک کے ایگزام جب میں نے پاس کیے تو اچھا اس کے بعد میں نے 3 دن کھانا ہی نہیں کھایا. ایموشنل بلیک. تو میں نے پاپا کو بولا جب تک آپ مجھے سکھائیں گے نہیں تو تب تک میں نے کھانا ہی نہیں کھانا. چھپ کے کھا لیتے تھے چوری تھوڑا بہت بس ان کے سامنے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. جی. تو اس کے بعد پھر پاپا نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ سیکھ لو. پھر اس کے بعد میں نے پراپر سٹارٹ کیا. اچھا پھر ہارمونیم میں نے خریدا. ہاں اچھا خود خریدا اپنی پاکٹ منی سے یا ان سے پیسے لیے؟ نہیں ان سے پیسے لیے, پاپا نے خرید کے دیا تھا. پھر اس کے بعد استاد ہیں, ان کا نام میں لینا ضروری سمجھوں. جی جی بالکل بالکل. استاد ساجد محمود, ہاں ہاں. ان سے میں نے سٹارٹ لیا. اچھا پہلا کون سا سانگ تھا جو آپ نے جس سے سٹارٹ لیا, سیکھنا شروع کیا؟ پہلے سانگ تھا, پہلے وہ سانگ نہیں سرائی کی, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. کون سا؟ ماڑا ایتے ماڑا سہی آج, بسم اللہ کرا. ماڑا ایتے ماڑا سہی آج جو کچھ بھی ہووے او ساڈا پیار جو اے, کیوں ڈھولے دا کیوں مائیے دا کلا کراں میں تا لکھ واری, بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں او ماڑا ایتے ماڑا سہی یار جو اے. اوہ کیا بات. اچھا آپ نے اس سانگ سے سیکھنا شروع کیا تھا, زبردست. چلیں جی مزید بھی ہم گانے سنیں گے ان سے, لیکن ابھی جو کہ وقت چھوٹی سی بریک کا, تو کہیں مچے گا, دیکھتے رہیں صبح سویرا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح سویرا, اور یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ یہ پروگرام اتنا لمبا کر دوں نا. اچھا جلدی سے عاطف آپ کی طرف آتے ہیں, ایک اچھا سا گانا سناؤ ہمیں, اس سے پہلے کہ میں باتیں کرنا شروع ہو جاؤں, میری باتیں نہ رکیں. میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, تو کی جانے پیار میرا میں کراں انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری, میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی.
दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रावा तू जो मेरे नाल तू रहता टुर पे मेरी असावा जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी वे चंगा नहीं कीता बीबा वे चंगा नहीं कीता बीबा दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा वे बड़ा पछताया खा तेरे नाल जोड़ के क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्योंकि ये वो सॉन्ग है ना जिनकी लिरिक्स बहुत मुश्किल है, तो आपको इस तरह मुश्किल चीज़ें एक टास्क होती हैं, आपको ये पसंद है? ये मुश्किल चीज़ें ना मेरे उस्ताद हमेशा कहते हैं कि जो लोग मुश्किल काम सीख जाते हैं ना तो जो आसान काम होता है वो उनके लिए मुश्किल नहीं होता फिर। तो इसलिए मेरे टीचर जो है उन्होंने टीच भी इस तरीके से किया। ज़बरदस्त। मेरे टीचर हैं, उनका नाम लूँगा, उस्ताद अरशद राइस खान साहब। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौसीकी की जो पहचान है ना उन्होंने कराई थी। हाँ। अच्छा मैंने देखे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आते हैं लेकिन उनको कहते हैं कि जिस तरह ये चीज़ें, ये तबला है, ये हारमोनियम है, ये उनको नहीं, इसकी सेंस नहीं होती, तो इन सुरों की उनको सेंस नहीं होती, बस अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाते हैं और बस वही ट्रैक पे। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी ट्रैक्स की तरफ आऊँ? ट्रैक्स की तरफ नहीं कभी ध्यान गया, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ कि जैसा इंसान कैमरे के पीछे भी जैसा गाता है ना वैसे ही फ्रंट पे भी गाए, क्योंकि असल टैलेंट वही है जो आप रियल में शो करते हैं। ये बात तो वाकई बहुत अच्छी कही, बंदा जो लाइव गा सकता है वो नज़र आ रहा होता है कि ये किस तरह का गाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक आप कितने, मतलब कौन कौन से कहाँ इवेंट्स जाके आपने किए हैं? मैंने यूनिवर्सिटी में भी किया है, यूनिवर्सिटीज़ में, फिर अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा भी, हाईटेक के अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने परफॉर्म। अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में जाके परफॉर्म करते हैं, मतलब वो कैसे आपको अप्रोच कैसे कर लेते हैं? मीन्स के मैंने हाईटेक में परफॉर्म किया तो दूसरी यूनिवर्सिटी के भी लोग उधर आए हुए हैं। अच्छा आते हैं तो उन्होंने वहाँ पे देख के फिर उन्होंने जब उनका अपना इवेंट होता है तो उन्होंने इनवाइट किया, कांटेक्ट कर लेते हैं। सही। अच्छा ये आपके साथ एहसन हैं, ये आपके साथ ही होते हैं जहाँ किसी भी इवेंट में जाना? जी ज़्यादातर और भी लड़के होते हैं लेकिन ये भी जहाँ पे। तो ये आपके वही उस्ताद के साथ होते हैं वहाँ पे या आपके साथ अपने? नहीं, इनके और उस्ताद हैं, ये और के साथ। अच्छा तो ये आपके साथ आज कैसे आ गए? बस टेक्सला में था ना तो ये दोस्त है मेरे। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा इन्हें भी साथ लेके जाओ। इन्हें भी साथ लेके जाऊँ, चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रा मेरा साथ दे देंगे। अच्छा कोई आपका और कोई पसंदीदा सॉन्ग हो, कोई पसंदीदा, उसकी 2-3 लाइनें हमें सुनाए ज़रा। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तुझे न दिखे ते, तुझे न दिखे ते चुम लेना है तेरा दर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर,
بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے پیار نال نا سہی. واو. اچھا یہ عطا اللہ صاحب کا گانا ہے تو ان کو آپ سنتے ہیں زیادہ سر یا بس مہندی حسن صاحب کو ہی؟ نہیں تقریباً سب سنگرز کو ہی سنتا ہوں. سب کوئی؟ کیونکہ کہیں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی انسان جائے نا تو ضروری نہیں ہے کہ مہدی حسن خان صاحب کو سننے والے لوگ ہوں. یہ بات بھی ہے, سب کی اپنی تو اپنی پسند. ایوری ٹائپ آف سانگس میرے خیال آنا چاہیے. اچھا آپ کو کتنا عرصہ 12 سال سے آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو جب آپ گئے ہیں, آپ نے شروع میں یہ گانا سٹارٹ کیا فرینڈس کے سامنے, یونیورسٹی میں کولیگس کے سامنے, تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ نہیں عاطف تمہاری آواز اچھی نہیں ہے, تم سنگر نہیں بن سکتے ہو؟ اسٹارٹنگ میں جب پہلی دفعہ یونیورسٹی میں پرفارم کیا تھا نا, تب میری یہ تھی کہ جب میں اسٹیج پہ گئی ہوں نا, فرسٹ ٹائم تھا اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے, تو میں جب بیٹھوں تو میری ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئی تھی کیونکہ پہلی دفعہ تھا. لیکن جس ٹائم پھر میں نے اسٹارٹ کیا تو پھر وہ آپ کو پتہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد تب جب میں نے پرفارم کیا تھا تو اس کے بعد 2-3 لوگوں نے بولا تھا کہ آپ امپروومنٹ کریں. وہ تو امپروومنٹ تو وہ تو ضروری ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ فرسٹ ٹائم تھے. لیکن کسی نے یہ کہا ہو کہ عاطف تم اس جھنجھٹ میں نہ پڑو, تم اچھے سنگر نہیں بن سکتے ہو, کسی نے کچھ ایسا, کیونکہ ہوتے ہیں نا جیلس ہونے والے بھی بہت ہوتے ہیں. میرا ایک دوست فیملی ہے, میں سے کسی نے کہا ہو یا میرا ایک دوست ہے نا, اس نے مجھے بولا تھا کہ مجھے نا طبلے کا بھی بہت شوق تھا. اچھا طبلے کا بھی, تو وہ مجھے بولتا تھا کہ آپ میں زیادہ کریز جو ہے طبلے کا ہے تو آپ طبلہ سٹارٹ کریں. لیکن میرا شوق تھا کہ میں سنگنگ کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سنگنگ نہ کریں, آپ نہیں کر سکتے, طبلہ سیکھیں کیونکہ اس کا ٹیلنٹ ہے آپ میں. یعنی کہ اس نے آپ کو سنگنگ سے ہٹانے کی کوشش. لیکن جب بھی کسی نے ایسے بات کی ہے نا تو میں نے وہ بات اپنے استاد ارشد رائی صاحب کے ساتھ وہ شیئر کی, تو انہوں نے کبھی مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دیا. تو انہوں نے ہمیشہ پھر مجھے بتایا کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس سے بیٹر سے بیٹر ہوتے جائیں گے. ظاہر ایک استاد ہونے کا یہی وہ مقصد ہے کہ وہ آپ کو اچھا راستہ دکھے. اچھا فیملی میں کسی نے, یعنی خاندان کزنز ہو گئے, ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ عاطف آپ سنگر نہ بنو؟ اسٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے فیملی نہیں مانتی تھی. وہ تو اماں بنی مانتی تھی, ان کی تو چلتی ہے تو نہ سیکھو. لیکن پھر جب شوق ہو جائے نا پھر انسان کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انسان رہ نہیں سکتا. ابھی ہاسٹل میں بھی ہوں نا تو لڑکے کافی تنگ آ جاتے ہیں جب میں گاتا ہوں. اچھا تو وہ کہتے تم گاتی رہتی ہو یہ وہ. اب دیکھو ایک بندے کا شوق ہے وہ تو. جی بالکل. یہ آپ کے ہارمونیم وہیں پاس ہوتا ہے ہاسٹل میں؟ ہاسٹل میں تو نہیں ہوتا, لیکن ویسے میں سنگنگ پریکٹس کرتا ہوں. اچھا ویسے خود سمپل جب ویکینڈ پہ گھر جاؤں تو تب ہارمونیم گھر میں ہے نا, تو اچھا وہ گھر میں گاتے. اچھا تو کوئی اس کے بنا کوئی ہمیں گانا سناؤ, یہ ہارمونیم اور طبلے کے بنا کوئی تھوڑا سا لائیو گنگنا کے سناؤ. میں آپ کو غزل سناؤں گا غلام علی خان صاحب کی. ضرور. تو ان جیسا گا نہیں سکتا لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے. بالکل. ان کی غزل ہے کبھی آہ لب پہ مچل گئی. کبھی آہ لب پہ مچل گئی, کبھی آہ لب پہ مچل گئی, کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے, یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں, کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے, کبھی آہ لب پہ مچل گئی. کیا بات ہے, مطلب واقعی آپ کو مشکل چیزوں میں نا انٹرسٹ ہے کہ میں نے مشکل چیزوں کو ہی لے کے چلنا ہے. چلیے تھینک یو سو مچ عاطف, آپ نے ٹائم دیا, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ نہ ختم کیا کریں, مجھے کچھ اور بھی سننے دیا کریں. تو جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا میسج, اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہم ایک چھوٹا سا کوئی سانگ بھی سن لیں گے. میسج پہلے دیں. میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی میوزک کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ پراپر طریقے سے سیکھ کے سامنے آئیں, کیونکہ جب تک انسان کچھ سیکھتا نہیں ہے اس پہ اس کو عبور حاصل نہیں ہوتا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ینگ ٹیلنٹ اگر میوزک کا انہیں کریز ہے تو وہ لوگ پراپر کسی استاد سے سیکھ کے پھر فرنٹ پہ آئیں, تو وہ ان کے لیے بیٹر ہوگا. زبردست, بہت اچھی بات کیجیے کہ اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے, کوئی بھی آپ کو شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں اور آپ کو وہی کام کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ ہاں آیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اور اس کے اندر ایسا کیا ہوگا جو مجھے زیادہ تر جس پہ فوکس کرنا ہوگا. تو کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا نالج ضرور حاصل کر لیں, اور اگر آپ نے کوئی کام سٹارٹ کر دیا, چاہے وہ سنگنگ ہے, چاہے وہ کوئی جاب ہے یا کوئی بزنس ہے, تو اس پہ پھر دل لگا کے
محنت کریں. شروع میں لوگ آپ کو ڈسہارٹ کریں گے, آپ کو بولیں گے کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو, یہ چھوڑ دو, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو تب آپ سمجھنا کہ یہ جو لوگ ایسے ایسا باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ وہ چیز آپ کو نظر آ جاتی, لوگوں کو نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ تو کر گزرے گا, یہ بندہ تو کامیاب ہو رہا ہے, اور تب وہ آپ کو گرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو آپ نے ایسے لوگوں سے نہیں ڈرنا ان کی, بلکہ ان باتوں کو نا آپ نے پکڑ کے نا اس کو ذریعہ بنا کے, سیڑھی بنا کے اور آگے جانا ہے کہ یہ جو بندے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں کچھ ہے, میں نے کچھ کرنا شروع کر دیا ہے, اب میں نے مزید محنت کرنی ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہیں گے, واٹ ایور, ان باتوں کو سائڈ پہ رکھیں اور صرف دل لگا کے محنت کریں, اپنی کامیابی کی منزلیں جو ہے نا وہ حاصل کرتے جائیں. تو یقیناً پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اپنی ہوسٹ میں حافظ چودھری کو, ڈنڈیز کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت کل تک کے لیے. اللہ حافظ. لیکن عاطف سے ہم گانا سن کے ہی جائیں گے. جی عاطف. یہ سانگ میں اپنے ینگ ٹیلنٹس کے لیے گاتا ہوں, عاطف اسلم کا. اوکے. نہ جانے کب سے امیدیں کچھ باقی ہیں, مجھے پھر بھی تیری یاد کیوں آتی ہے. نہ جانے کب سے دور جتنا بھی تو مجھ سے, پاس تیرے میں اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, زندگی سے کوئی اور شکوہ ہی نہیں ہے. اب تو زندہ ہوں میں اس نیلے آسمان میں. ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ. ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ. ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ. ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ. ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ.